بہت سارے مقامات پر بہت نامی گرامی افراد تھے جنہوں نے مختلف مقامات پر حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ حق کو پہچانو، اس کے اہل خود بخود تمہاری پہچان میں آ جائیں گے۔ سب سے زیادہ معاشرے کے خطرناک افراد شخصیت پرست افراد ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ما کل مفتون یعاتب۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں 5 منٹ کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت کے محضر سے نہج البلاغہ کے خوبصورت جملات میں سے ایک اور حکمت بھرا جملہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت امیر فرماتے ہیں، ما کل مفتون یعاتب، ہر فتنے میں پڑ جانے والا شخص قابل عتاب نہیں ہوتا۔ فتنے میں پڑ جانے والا یعنی کسی بھی شخص کے اوپر جب کوئی آزمائش آئی بھی ہوتی ہے اور وہ کسی ایسے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، عام طور پر جب وہ کسی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پرعتاب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم اس کی سرزنش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو کسی بھی ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے، ایک طرف تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم کا اس دنیا کے اندر ہماری نسبت یہ ارادہ ہے اور اس کی یہ سنت جاریہ اور مستمرہ ہے کہ جس نے تبدیل نہیں ہونا، وہ یہ کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے ابتلا میں اور اس نے فتنے میں مبتلا ہونا ہے، آزمائش میں مبتلا ہونا ہے، یہ امتحانات دینے ہیں۔ اب جب انسان کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض صورتیں واقعاً ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں اس کی نسبت سرزنش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ما کل مفتون یعاتب، ہر فتنے میں مبتلا ہونے والا قابل عتاب اور سرزنش نہیں ہوتا۔ لیکن خود اس جملے کو حضرت کی 2 طریقوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ہے کہ جہاں پر آزمائش میں مبتلا ہونے والا اس کیفیت کے اندر لاچار ہو جاتا ہے، بیچارہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، یا مثلا اس سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ پھر ہم اس کی اس طرح سے سرزنش کریں۔ ہاں البتہ بعض لوگ جو کہ ڈیلیبریٹلی کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہاں شاید سرزنش انسان کو کرنا چاہیے، بعض اوقات اور متوجہ کرنے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اور سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے۔ بہت سارے مقامات پر بہت نامی گرامی افراد تھے جنہوں نے مختلف مقامات پر حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اور بعض روایات کے مطابق انہی مقامات پر حضرت مثلا جب جمل کی جنگ ہو رہی تھی، بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اور حضرت نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر بھی میں آیت اللہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کیا ایک قول جو مجالس المؤمنین میں آپ نے نقل کیا، اسی جنگ جمل کے تناظر میں جب کسی نے آ کر حضرت امیر سے پوچھا اور کہا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا کروں، تو حضرت نے وہاں پر اپنی شخصیت پرستی سے باہر نکالنے کے لیے، یا اس شخص کو کسی بھی نوع کی شخصیت پرستی سے باہر نکالنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں حق پر ہوں، حق میرے ساتھ ہے، پیغمبر نے میرے لیے فرمایا، بلکہ فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچانو، اس کے اہل خود بخود تمہاری پہچان میں آ جائیں گے۔ وہ تمام افراد کے جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے افراد، ان کو سرزنش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں سرزنش کی جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ایک مرتبہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان افراد میں تو نہیں ہیں، کہیں شخصیت پرستی ہمیں حق کو پہچاننے سے تو دور نہیں کر رہی۔ سب سے زیادہ معاشرے کے خطرناک افراد شخصیت پرست افراد ہوتے ہیں۔ کبھی جنگ جمل کے احوال کو پڑھیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ شخصیت پرست افراد نے حضرت امیر اور دین اور حق کے لیے کتنی مشکلات ایجاد کیں۔ اپنی زندگیوں کو نہج البلاغہ کے سائے میں خوبصورت بنائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔